الحمد لله العزيز العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى منبع الجود والعطاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام تعریفیں حمد اور ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلات کے بعد اسٹیج پہ جلوہ فرما علماء کرام، حاضرین و سامعین، ہمارے قاری صاحب کے والد گرامی انتقال کر گئے، ان کے ختم چہلم شریف کی یہ تقریب ہے۔ اللہ مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے اور جوار رحمت میں وسیع جگہ نصیب فرمائے۔ دنیا کے اندر کئی عقیدوں کے، کئی مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور کچھ عرصے سے تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر اس بات کو پرموٹ کیا جا رہا ہے کہ آزادی رائے کے ساتھ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزاریں، کسی چیز کے آپ پابند نہ رہیں، مرضی کریں، اپنی طبیعت کے مطابق اپنے اوقات کو گزاریں۔ یاد رکھیں کہ اسلام عین انسان کی فطرت کے مطابق اسے ساری باتیں ارشاد فرماتا ہے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ تم یہاں آنے سے پہلے بھی کہیں تھے اور یہاں سے جانے کے بعد بھی تم نے کہیں جانا ہے۔ اگر جزا اور سزا کا تصور ختم ہو جائے نا، کہ مظلوم کو قیامت میں انصاف نہ ملے، ظالم کو سزا نہ ملے، تو پھر اس دنیا میں لوگ شترے بے مہار ہو جائیں گے، ایک دوسرے کو کاٹ کاٹ کے کھائیں گے۔ پھر تو یہاں کوئی آدمی کسی بھی جگہ قرار نہ پا سکے گا، اس کو پتہ ہے کہ جو ہے یہیں پہ ہے، ظالم ظالم ہی رہ جائے گا اور مظلوم مظلوم۔ اسلام نے ایک تصور دیا ہے، وہ تصور ہے آخرت کا تصور، اور یہ وہ تصور ہے کہ جس پر اسلامی عقیدے کی بنیاد کھڑی ہے کہ تم نے مرنا ہے، پھر تم نے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، پھر تمہارے لیے جزا اور سزا کا فیصلہ ہونا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا آدمی جب اپنے ڈرائنگ روم کے اندر تھا تو اس کے پاس بڑی آسانیاں تھیں، جب وہ اپنے کمرے میں تھا تو اس کے پاس بڑی سہولیات تھیں، بیڈ لگا ہوا تھا، گرمیوں میں اے سی تھا، سردیوں میں ہیٹر تھا۔ اب وہ قبر میں جائے گا تو اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ اور نفسیاتی دباؤ دیا جاتا ہے اس بات پر کہ بڑی تنگ ہے قبر، بڑی مشکل ہے قبر۔ ہے صحیح مشکل، بڑی تنگ ہے، پر اس کے لیے جس نے تیاری کوئی نہیں کی، اس شخص کے لیے جو یہ ذہن بنا لے گا کہ جو کچھ ہے دنیا میں ہی ہے، لیکن جو بہت ساری جگہوں پہ بہت سارے سپیڈ بریکروں کا صرف اس لیے خیال رکھے کہ اگر میں یہاں رکوں گا نہیں تو میری آخرت خراب ہوگی، اور زندگی میں بہت سارے کھیتوں میں منہ اس لیے نہ مارے کہ یہ میرے نہیں ورنہ قیامت میں مجھے حساب دینا پڑے گا، تو پھر اس کی باغ کھڈا نہیں ہوتی قبر، اس کی قبر گڑھا نہیں ہوتی، بلکہ فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ،
اب جو بڑے بڑے نواب ہوتے ہیں نا، بڑے بڑے جاگیردار، ان کے بھی کھیت ہوتے ہیں پر باغ نہیں ہوتے، باغ تو کسی کسی کا ہوتا ہے، لیکن فرمایا قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر کو کھڈا نہ سمجھو، گڑھا نہ سمجھو، بلکہ مومن کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ آخرت کی جو زندگی ہے نا وہ بڑی شاندار زندگی ہے، اس کا بڑا مقام ہے، اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ قرآن پاک نے کہا والآخرۃ خیر وابقیٰ، فرمایا آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی۔ دنیا میں جو بندہ آپ کو بڑا سکھی لگتا ہے نا وہ کچھ سکھی نہیں، اللہ نے فرمایا آخرت تمہارے لیے بڑی ہی بہتر، بڑی بہتر۔ 15 سال مسلسل پردیس میں رہ کے آدمی واپس اپنے گھر آئے تو اس کی ماں حیات ہو، زندہ ہو، تو بڑا استقبال کراتی ہے، اس کا دل کرتا ہے مکان ہی آج نیا بنا دوں، میرا بیٹا 15 سالوں کے بعد آ رہا ہے، بڑا بندوبست کرتی ہے۔ لیکن میرے دوستو یاد رکھنا، ماں بڑا پیار کرتی ہے، پر جب بندہ مر کے قبر میں جاتا ہے تو اللہ کی رحمتیں اس سے بڑھ کر کہیں اس کا استقبال کرتی ہیں، اس کو نوازا جاتا ہے، اس کو عطا کیا جاتا ہے۔ اور مومن کو قیامت کے دن جنت ملے گی، جنت۔ وہ جیسا کہ ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے، اب بات چلی گئی ہے ان لوگوں کے ہتھے، اسٹیج کے مالک وارث وہ لوگ بن گئے ہیں جو مبادیات اور ضروریات سے بھی آگاہ نہیں۔ جنت کا بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ڈھیر سارا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ پلٹ کا ذرا دیکھ لیں، قرآن مجید کی 20 آیات ہیں حصول جنت پر، جنت کی نعمتوں پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی کثرت سے ہیں کہ جنت پر ہمارے محدثین نے کتب احادیث میں پورے پورے باب باندھے، ایک دو حدیثیں نہیں، پورے پورے باب۔ لیکن قوم میں کتنا کچھ شعور ہے جنت کے حوالے سے؟ قرآن مجید کا اہم عنوان ہے جنت، کتنا کچھ شعور پایا جاتا ہے، کس حد تک لوگوں کی دلچسپی ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مطلب لوگوں کو کس طرف ان کو ٹرین کیا جا رہا ہے، کدھر بھیجا جا رہا ہے، ذہن سازی کیا کی جا رہی۔ نعت خاں اسٹیج پہ کہتا ہے خورے تو کیڑی جنت دیاں گلاں کرنا ہے، او دیاں گلاں جدیاں اللہ نے قرآن پاک وچ کیتیاں، اسے جنت دیاں جدیاں گلاں نبی پاک نے کیتیاں۔ لیکن وہ کچے نظریات، اور ہمارے لوگ بڑے ڈرے ہوئے، وہ کہتے ہیں موج تو دنیا میں تھی، مر جائیں گے تو قبر بڑی خوفناک ہے، تو منظر بھئی ہے سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے اعمال ٹھیک کریں تو پھر تو قبر میں آپ کا استقبال ہوگا۔ اور حدیث پاک سنیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، حضور فرمانے لگے تمہارے رب نے جنت میں تمہارے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، ایسی نعمتیں تیار کی ہیں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ تمہارے دل پر کبھی خیال بھی گزرا ہوگا کہ اللہ یہ چیزیں بھی دے گا، یہ والی چیزیں بھی تمہیں دے گا۔ اور حضور فرمانے لگے جنت میں تمہیں اتنا سا پلاٹ مل جائے نا جتنا کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی، درہ دیکھا نا آپ نے کوڑا، جتنی کوڑا رکھنے کی جگہ ہوتی ہے اتنی کسی کو جنت میں جگہ مل گی نا، صرف اتنی۔ تو حضور فرماتے ہیں جو کچھ دنیا میں ہے اس سب سے اس کے لیے اتنی جگہ ہی بہتر ہے۔ توجہ دلائی ہماری شوق۔ اور پھر حضور نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم نے دنیا میں اس طرح رہنا ہے جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح وقت گزارنا جس طرح مسافر یا راہگیر وقت گزارتے۔ تو کبھی بھی کسی بندے نے کرائے کے مکان پہ پیسے نہیں خرچ کیے، وہ کہتا مجھے کیا مصیبت بنی ہے کرائے کے مکان پہ لگاؤں، میں اپنے مکان پہ لگاؤں گا، اپنا خریدوں گا تو لگاؤں گا۔ پردیس میں جو لوگ جاتے ہیں 30 سال رہتے ہیں پر کمبل بھی نہیں بدلتے، وہ کہتے ہیں یہ میرا گھر تو نہیں نا، میرا گھر تو پاکستان میں، حالانکہ یہاں آ کے وہ 10 دن رہتے ہیں پھر لوٹ جاتے ہیں، لیکن یہاں پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ اصل گھر سمجھتے ہیں کہ میرے وطن میں ہے، میرا اور آپ کا اصل گھر رب کریم نے جنت میں بنایا ہے۔ آپ دیکھیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احوال شریفہ کو، سیرت مبارکہ کو آپ مطالعہ فرمائیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنی طبیعت کے لحاظ سے ایک سخت مزاج آدمی تھے، جلالی تھے، اصول پسند تھے، لیکن کہتے ہیں ایک دن میں ملنے گیا سرکار کی بارگاہ میں تو حضور سو کے اٹھے تھے، تو
کمر مبارک پر نا موٹے بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے تھے، موٹے بان کی چارپائی. تو حضرت عمر کہتے ہیں میں رو پڑا اور بڑے خلوص کے ساتھ رو کے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ اللہ کے دشمن ہیں اور وہ اتنی موج کرتے ہیں، مخملوں پہ سوتے ہیں، آرام دہ جگہ پہ، اور آپ اللہ کے حبیب ہو کے. کہتے ہیں کہ میں نے رو کے کہا، توجہ ہے نا میری بات پر، وہ پہلے ہی بڑے مخلص تھے اور مرد کے آنسو اکثر خالی سے ہوتے ہیں، تو کہا کہ رو کے میں نے عرض کیا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے شاباشی نہیں دی، یہ نہیں فرمایا کہ اللہ تیری محبت قبول کرے، یہ نہیں فرمایا کہ تیرا پیار اپنی جگہ ٹھیک ہے، بلکہ نبی کریم نے آپ میں جس طرح بات سمجھانا چاہتا ہوں اس کو ذرا اس پہلو میں لینا. یہ نہیں فرمایا کہ عمر کوئی نہیں اللہ خیر کرے میں سکون میں، یہ بھی نہیں فرمایا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمن بڑے آرام میں ہیں اور آپ تکلیف میں ہیں، تو حضور حضرت عمر سے کیا کہتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی بہت موج کر لیں اور آخرت میں ذلیل ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی تکلیف برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا کر دے؟ فرمایا تم جو پسند کر رہے ہو اسے پسند نہ کرو بلکہ آخرت کی نعمتوں کو پسند کرو. یہ باقاعدہ تربیت دی، یہ باقاعدہ شوق دیا، یہ باقاعدہ تیاری کی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس دن کھڑا تھا جس دن شہداء احد کی تدفین کی جا رہی تھی. تو حال یہ تھا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو جان، انہوں نے جب دیکھا نا کہ میرے بھائی حضرت امیر حمزہ کا سارا وجود کاٹ دیا گیا، تو وہ 2 کپڑے لے کے آئیں کفن کے لیے. تو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی کو اس میں کفن دے دیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفن دینے لگے تو ساتھ ہی حضرت مصعب ابن عمیر کی لاش مبارک پڑی تھی، وہ بھی شہید ہو گئے تھے. تو سرکار فرمانے لگے پھپھو میرا دل نہیں مانتا کہ اپنے چچا کو تو 2 کپڑوں میں غسل دے دوں اور مصعب ابن عمیر کو ایسے ہی دفن کر دوں. تو پھوپھی کہنے لگی کہ حضور آپ اس طرح کریں، ایک کپڑا انہیں دے دیں اور ایک انہیں دے دیں. اب ایک کپڑا چھوٹا تھا ایک بڑا تھا، اللہ کے رسول نے بڑا کپڑا حضرت مصعب ابن عمیر کو دیا، چھوٹا کپڑا حضرت امیر حمزہ کو دیا. فرمایا ہم اس کے وارث ہیں، یہ ہمارے خاندان کا ہے، تو ہم دوسروں کے لیے قربانی دیں گے، اظہار کریں گے. لیکن وہ بڑا کپڑا دیا تو وہ بھی حضرت مصعب ابن عمیر کو پورا نہیں تھا، حضرت امیر حمزہ کو بھی پورا نہیں تھا. اگر سر ڈھانپتے تھے تو پیر ننگے ہو جاتے تھے، پیر ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا. قربان جائیں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے اور رو رہے تھے، پر حضور نے ایک فکرہ کہا تو ہماری سوچیں بدل دیں. فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو، انہیں دفن کرو، تم قبر پہ مٹی ڈال کے سائیڈ پہ ہو جاؤ، اللہ ابھی انہیں جنت کا لباس عطا کر دے. بھی 1 منٹ کی بات ہے، انہیں جنت کا لباس ملے گا اور شاندار لباس ملے گا اور اعلیٰ لباس ملے گا، اور وہ ملے گا جو میرا رب اپنے فضل سے عطا فرمائے گا. آخرت کی جو نعمتیں ہیں، جو شانیں ہیں، حضور نے انہیں بیان کیا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کے چہرے چمکیں گے، تو انبیاء پوچھیں گے یہ کون ہے؟ تو انہیں بتایا جائے گا یہ مدینے والے محبوب کے وہ غلام ہیں جو وضو کیا کرتے تھے، تو آج وہ جگہیں چمک رہی ہیں. قیامت ہمارے ہاں نا اطمینان قلبی نہیں. آپ یقین کریں کہ وہ کوئی بندہ بھی اگر ہمارا یہ ذہن بن جائے نا کہ دیوار کے اس پار میری جائیداد ہے، دریا کے اس پار، تو جتنی مرضی مشقت کرنی پڑے لوگ دریا پار کریں گے. میری اپنی جائیداد ہے، میرا گھر ہے، میرا بینک بیلنس ہے، میں نے جانا ہی جانا ہے. جد و جہد کرتے ہیں لوگ، لیکن اس پر ہم کیوں نہیں یقین رکھتے کہ قبر کے اندر اللہ نے میرے لیے باغ تیار کیا ہوا ہے، میرے لیے بڑی آسانیاں تیار کی ہوئی. صحابہ کو نا انشراح صدر حاصل ہو گیا تھا. انشراح صدر، دل گواہی دیتا تھا کہ واقعی نا ہمارے لیے. جب احد کی جنگ ہو رہی تھی تو حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت انس بن مالک کے چچا ہیں، تو جب کافروں نے یہ خبر اڑا دی کہ سرکار کو شہید کر دیا گیا تو صحابہ کے حوصلے کچھ پست ہوئے. تو حضرت انس بن نضر پتہ کیا کہتے تھے لوگوں سے؟ کہتے تھے پیچھے نہ جاؤ، تلواریں اٹھاؤ.
اور آپ فرماتے تھے وہ جس جنت کی حضور نے ہمیں خوشخبری دی ہے نا، فرماتے تھے اللہ کی عزت کی قسم مجھے احد پہاڑ کے اندر سے اس جنت کی خوشبو دنیا میں ہی محسوس ہو رہی ہے۔ انشراح صدر ہو گیا تھا کہ آخرت میں اللہ نعمتیں دے گا۔ اور وہ چیزیں دیکھیں نا، جو آدمی سائیکل چلاتا ہے رات کو خواب میں بھی اسے، ہمارے ایک بزرگ ہیں تو انہوں نے بیان کیا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو جاگتے ہوئے 72 مرتبہ رسول کریم کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو آپ تو خیر بڑے خوبصورت لوگ ہیں، آپ نے سبحان اللہ کہا ہے، پر جنہ کور کے ویکھے ہونا بھی میں تکیا ہے، جنہ کوریا ہے، یہ بھی ایک دور ہے۔ اب کرامت پہ لوگ نا تھوڑا گھورتے ہیں، یہ کیسے جی؟ تو بڑی صاف سی بات ہے میرے بھائی، محدثین کو، علماء کو، بزرگوں کو ہوں مخلص، انہیں زیارت ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو بندہ سائیکل چلائے، اگر رات کو خواب میں وہ سائیکل چلاتا ہے کہ نہیں؟ میری طرف دیکھیں جی، میری بات سنیں۔ اور اگر وہ شخص دن میں کوئی کام کرے تو رات کو خواب میں بھی وہی کام کرتا ہے، تو جو سارا دن رسول اللہ کی حدیث پڑھے اور نبی پاک کا دین پڑھائے اور سیرت میں رہے، میری عمر مدینے دے ٹبیاں دی تصویر بناؤندیاں گزر گئی، تو جو اپنا سارا وقت اسی میں بتاتا ہے نا، ہو مخلص، اس کا نظریہ یہ ہو کہ میں محبوب کی باتیں کر رہا ہوں، تو جو سارا دن محبوب کی باتیں کرتا ہے وہ خواب میں بھی محبوب کی باتیں کرتا ہے۔ تو اس میں رٹا ڈالنے کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ تو انشراح صدر ہو، انہیں تو خواب بھی جنت کے آتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہم نے جنت میں جانا ہے۔ ہمارا مزاج نہیں، ہم کہتے ہیں اوہ مر گئے تو سلسلہ ختم، کیونکہ ہم نے ساری سیاست ہی دنیا داری کے لیے کی ہوئی ہے، ہم نے سارا منصوبہ ہی دنیا کے لیے، ظاہر ہے جو ہم نے جمع کیا ہے جس ماحول کے لیے جمع کیا، جب وہ ماحول ختم ہوا تو وہ کام بھی ختم ہوا۔ اللہ کے بندے تو بڑا خزانہ جمع کرتے تھے آخرت کے لیے، تیاری کر کے رکھتے تھے، تو پھر ظاہر ہے انہیں خواب بھی اسی کے آتے تھے۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، ایک خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہوئیں، انہیں مرگی کا مرض تھا۔ مرگی کا مرض اعصابی ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو پٹھوں کی تکلیف ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے نیورو سرجن سے علاج کرایا جاتا ہے۔ نیورو سرجن بنیادی طور پہ دماغ کا ڈاکٹر ہوتا ہے، لیکن چونکہ اعصاب سارے کاؤنٹ ہوتے ہیں پورے وجود میں، تو پھر وہ اعصابی تناؤ جو ہے اس کو وہ دیکھتا ہے، اس کو چیک کرتا ہے، اور باقی ساری چیزوں کو اسی پر پھر وہ استدلال کرتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں۔ تو اعصابی مرض ہے، جب کسی کو مرگی ہوتی ہے تو وہ بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اس کا سارا وجود اس کے کنٹرول میں نہیں رہتا، وہ بیچارہ بے بس ہو جاتا ہے۔ تو کتنی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور انسان بیمار ہو اور پھر مرگی سے بیمار ہو۔ تو وہ خاتون حاضر خدمت ہوئی تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی ہے، حضور میں بڑی تکلیف میں ہوں، مہربانی فرمایا میرے لیے دعا کر دے۔ اب اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے بی بی ہے، اور خواتین میں حوصلہ بھی کم ہوتا ہے، اور ویسے بھی جب بندہ بیمار ہو تو اس کا حوصلہ بڑا جوان بھی ہو تو حوصلہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو وہ خاتون تھی، بیمار تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تکلیف میں ہوں، مرگی کا مرض ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میرے ساتھ ایک سودا نہیں کر لیتی؟ اس نے کہا حضور حکم کریں۔ تو محبوب فرمانے لگے اگر تو کہتی ہے تو میں دعا کرتا ہوں رب تجھے ابھی شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے نا صبر تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب تجھے بغیر حساب کتاب جنت عطا کر دے گا۔ میرے ویسے آپ کے ویسے پیر صاحب کہے نا کہ دسو بھائی شفا لینی جے کہ جنت، اسی کہنے حضور لاج پالو تسی شفا دیو نا پھر جنت بھی ویکھی جائے گی، آپ دعا کرائیں نا، کوئی گل نہیں، خیر صلی ہے، ابھی بڑی تکلیف ہے، گوڑے نو بڑی درد ہے، تسی یہ دا کچھ کرو نا۔ بھئی ہمارا تو فیصلہ یہی ہے کہ ہمیں شفا چاہیے، لیکن حضرت انس بن مالک کہتے ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بی بی سے کہا کہ تو بتا، تو کہتی ہے تو ابھی دعا کرتا ہوں مالک بڑا کریم ہے جو شفا دے دے گا، اور اگر تو کرے صبر اور مرگی کے ساتھ زندگی گزارے، ذرا اس بات کو آپ سمجھیں، تو میں تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں رب بغیر حساب کتاب جنت دے گا۔ کہتے ہیں بی بی نے سوچنے کے لیے بھی ٹائم نہیں لیا، 1-1.5 منٹ میں بولی کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی تو زندگی ہے،
میں مرغی کے ساتھ ہی گزارا کر لوں گی، آپ دعا کریں رب مجھے جنت ہی عطا کرے۔ انشراح صدر ہے، ان کو یقین کامل ہے کہ جنت میں جائیں گے تو مہر بن جائے گی، لہٰذا وہ یا رسول اللہ میں مرغی سمیت گزارا کر لوں۔ حالانکہ بندہ اب نارمل ہو جاتا ہے مرغی والا، نہ وہ کسی فنکشن پہ جا پاتا ہے، نہ کسی جگہ پہنچ سکتا ہے، وہ تڑپتا ہے، لیکن اس نے عرض کی یا رسول اللہ آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ اللہ مجھے جنت دے گا۔ تو محبوب کریم نے فرمایا تجھے مبارک ہو، تیرے ساتھ وعدہ ہو گیا۔ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرغی ہوتی ہے تو میرے وجود سے کپڑا ہٹ جاتا ہے، تو حضور مجھے شرم آتی ہے، وہ اتنی دعا کر دیں کہ مرغی ہو پر میرا ستر قائم رہے۔ حضور نے فرمایا تیرے لیے دعا کر دی، تیرا پردہ نہیں ہٹے گا۔ صحابہ کہتے ہیں بڑی بھی مرغی ہوتی تھی پر کپڑے اس کے وجود کے ساتھ جمے رہتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے تک وہ خاتون حیات رہیں۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں جب کوئی نیا شخص مدینے میں آتا اور کہتا کہ مجھے کوئی جنتی دکھاؤ تو ہم اس بوڑھی کے دروازے پہ دستک دیتے تھے، وہ باہر آتی تھی تو ہم کہتے تھے جنتی دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لو، اسے میرے رسول کریم نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ اپنی زندگی میں کچھ کام فقط جنت کے لیے کریں، اور جنت وہ مقام ہے، جنت وہ مقام ہے، جنت وہ جگہ ہے جہاں خدا کا بھی دیدار ہوگا اور محمد مصطفیٰ کا بھی دیدار ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رسول کا قرب بھی وہی نصیب ہوگا۔ میرے بھائی اپنی آخرت کو کبھی بھی، وہ ہم کوئی لاوارث لوگ ہیں کہ مر گئے تو مٹی میں مل گئے، ہم کوئی ایسے لوگ ہیں کہ مر گئے تو معاملہ ختم ہو گیا۔ اقبال کہتے ہیں موت کو سمجھے ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی، یہ ہے شام زندگی، پھر صبح دوام زندگی، اس کے بعد جو زندگی آئے گی وہ ہمیشہ رہنے والی آئے گی، ہمیشہ۔ چونکہ ہمارا سارے کا سارا پروگرام ہی دنیا میں رہنے کا ہوتا ہے، اور پھر جمع اتنا کچھ کر لیتے ہیں، مکان اتنے شاندار، پیسہ چوری کر کے، سینہ زوری کر کے، جھوٹ بول کے جمع کیا ہوتا ہے، اور بڑا کیا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ، بڑے بڑے بنگلے، پھر مرنے کو دل ہی نہیں کرتا، پھر مرنے کو دل، اتنی ساری جائیدادیں بندہ بنائے اتنی مشقت کر کے۔ ناراض تو نہیں ہو گئے آپ لوگ؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں، پھر مرنے کو دل، جب اتنے بندہ لمبی چوڑی منصوبہ بندی کرے، لیکن ایک بندے نے محنت کی، اس نے جناب 11 سال لگا کے مکان بنایا، تو پھر اس کا مرنے کو دل کرے گا؟ صحابہ کرام علیہم رضوان تیار اس لیے تھے کہ انہوں نے تو کپڑے باندھ کے رکھے ہوئے تھے، باندھے ہوئے تھے کپڑے، جس وقت حکم آئے گا حاضر ہیں۔ وہ تو ہر جنگ میں جانے سے پہلے شہادت کی دعا مانگتے تھے، ہر جنگ میں شہادت کرتے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ زخم لگ گیا تو روتے تھے، کہتے حضور میں تو شہادت سے رہ گیا ہوں، سارے لوگ نفع لے گئے اور میں خالی رہ گیا۔ پھر انہوں نے دعا مانگی کہ یا اللہ اگر قریش مکہ کے ساتھ کوئی اور جنگ باقی نہیں تو مجھے اسی زخم میں اپنی بارگاہ میں بلا لے۔ وہی زخم پھٹ گیا، خون نکلا۔ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ فرمایا رب کریم نے میرے ساتھ کی دعا کو قبول فرما لیا ہے۔ ان کا تو کوئی رٹا نہیں تھا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو اتنی بندہ لمبی سیاست کر کے بندے نال لاوے، اتنے لمبے چوڑے چکر چلائے، پھر اس کا مرنے کو دل کرے، اتنی مشکل۔ دیکھیں نا پاکستان میں کتنے وزیر ہیں، مجھے نہیں سب کا پتہ، حالانکہ میں دلچسپی لیتا ہوں، اخبار پڑھتا ہوں، روز پڑھتا ہوں، لیکن مجھے پتہ کوئی نہیں کتنے وزیر ہیں، ان کا کون کون سا محکمہ ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ حالانکہ پتہ ہونا چاہیے چونکہ ملک تو ہمارا ہے، ان بیچاروں نے تو اتنی دیر ہے نا جتنی دیر یہ وزیر ہیں، جس دن ختم ہے اس دن انہوں نے چلے جانا ہے، ملک تو ہمارا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا، آپ میں سے بھی شاید کوئی بندہ ہو جو سارے وزیروں کو جانتا ہو کہ ہے کوئی، میرا خیال ہے کہ ایسا، ٹھیک کہہ رہا ہوں جی، پر وزیر تو بڑا راضی ہے نا، وہ تو کہتے ہیں نا 15 گڈیاں آگے نے 15 پیچھے نے تو بدوکاں، وہ تو کہتے ہیں نا میں نے ساری دنیا فتح کی ہوئی ہے۔ حالانکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں پتہ کوئی پتہ نہیں کہ یہ کون ہے، کدھر سے آیا ہے، پر وہ تو راضی۔ اسی طرح ہم سارے راضی ہیں اپنی دنیا میں، یہ بھی میں نے فتح کر لی، یہ بھی میرا کما، کچھ بھی نہیں صاحب، کچھ بھی نہیں، کوئی شے ہی نہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم قبرستان گئے تو جا کے مردوں سے کہنے لگے تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ بول کے قبر سے کہنے لگا ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، کفن پھٹ گیا، مال پیچھے دے آئے تھے، حساب ہمیں دینا پڑ رہا ہے۔ علی یہ بتاؤ ہمارے پچھلوں کا کیا حال ہے؟ تو مولا علی کہنے لگے تمہاری بیویوں نے نکاح کر لیے،
تمہاری اولادوں نے مال تقسیم کر لیا، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے۔ پہلے تو تمہارا نام کبھی کبھی لیا جاتا تھا، اب تو زمانہ بیت گیا، تمہیں یاد ہی کوئی نہیں کرتا۔ اب تو کوئی او پہ دس دیاں قبراں جنہاں تے پھول پے، ادھروں کوئی نہیں جی آمدہ، ادھروں لکھاں گئے، کوئی بندہ نہیں جس نے کبھی یاد کیا۔ ختم ہو گیا مسئلہ، پڑا ختم ہو۔ میرے عزیز، چونکہ دنیا داری بڑی جمع کر لیتے ہیں، مال بڑا اکٹھا کرتے ہیں، صبح سے شام تک ساری مشقت ہی دنیا داری کے لیے، ساری مشقت۔ میں نے سویرے ولیمے میں جانا ہے، دوپہر تعزیت کرنی ہے، شام کو فلانا کام کرے، ساری دنیا داری ہے۔ ہاں اگر رضا الہی کے لیے ہو تو دین ہے، لیکن ہماری ہر بندے کی ایک مختصر سی سیاست ہوتی ہے اپنے دائرہ کار میں، وہ جس شعبہ ہے زندگی سے بھی تعلق رکھتا ہو، تو وہ چونکہ ساری محنت دنیا کے لیے کرتا ہے، پھر اس کا مرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں توبہ کرنے سے پہلے عطر بیچتا تھا۔ عطار، عطر کا کاروبار بڑا مہنگا ہے آج بھی عرب شریف میں۔ آپ مدینہ شریف جائیں نا تو سونے والی دکان کے بالکل سال خوشبو والی دکان ہوتی، یعنی جتنا کرایہ سنار دے رہا ہے اتنا ہی خوشبو والا بھی دے رہا ہے۔ ایک مہنگا ترین کاروبار ہے پوری دنیا میں۔ تو کہتے ہیں میں بڑا امیر آدمی تھا تو میں نے عطر کی دکان بنا لی، میں عطار تھا تو بڑا خوبصورت میں نے ہال بنا کے اس کے اندر میں نے بڑا زبردست ڈسپلے کیا اور میں نے خوشبوئیں اس کے اندر لگائیں۔ میں اپنے کام میں لگا ہوا تھا تو کبھی کبھی ضمیر کہتا تھا یار یہ دنیا داری ہے چھوڑ دے۔ اللہ والوں سے پیار بھی بڑا تھا، ان کی تذکرۃ الاولیاء دیکھیں تو پتہ چلا انہیں بڑی معرفت ہے رب کے بندوں کی۔ تو کہتے طبیعت بھی مائل ہوتی تھی پر وہ بندے خول نہیں نہ توڑتے ساری زندگی، حق پہچان کر بھی حق کے قریب جا نہیں سکتے، چونکہ خول کون توڑے، دنیا داری کا، برادری کا، قبیلے کا کون توڑے۔ فرمانے لگے کہ ایک دن نا میں دکان میں بیٹھا تھا تو ایک بزرگ آ گئے سادے سے، تو کبھی کوئی خوشبو دیکھتے، کبھی کوئی خوشبو دیکھتے، کبھی کوئی خوشبو دیکھتے۔ تو سیل مین کی عادت ہوتی ہے نا جی کیا حکم ہے، کیا چاہیے، وہ لا لا کے چیزیں دکھاتے ہیں، اچھے سیل مین کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو فرماتے میں نے نا تھوڑی دیر تو بابا جی کو موقع دیا کہ وہ تلاش کر لیں، پھر میں سمجھا کہ کوئی گاہک ہے اور کوئی چیز تلاش کر رہے ہیں جو مل نہیں رہی۔ تو کاؤنٹر کے اندر بھی میں نے شیشیاں رکھی ہوئی تھی، تو میں نے بابا جی سے کہا بزرگوں کیا تلاش کر رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، مجھے بتائیں میں پیش کرتا ہوں۔ کہتے بابا جی تھوڑی دیر چپ کر گئے، پھر غور سے میرا چہرہ دیکھا، کہنے لگے پتر میں تو صرف یہ دیکھ رہا ہوں کہ تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی۔ تو کہتے ہیں مجھے، میں دنیا دار تھا، دنیا دار کو نصیحت کریں تو اسے غصہ ہی آتا ہے۔ مجھے غصہ آیا، میں نے کہا جی کیوں مشکل سے نکلے گی؟ تو کہنے لگے یار تو نے مال ہی بڑا جمع کیا ہوا، جب تم مرنے لگے گا کبھی یہ بوتل یاد آئے گی، کبھی یہ والی یاد آئے گی، کبھی یہ والی یاد آئے گی، کبھی فلانے بینک والا اکاؤنٹ پریشان کرے گا، کبھی دوسرا کرے گا، کبھی وہ والی زمین، کبھی تو کیسے مرے گا، تیرا تو مرنے کو دل ہی نہیں چاہے، تو نے تو دنیا داری۔ کہتے ہیں اور غصہ لگا مجھے بابے کی بات کا، تو میں نے پورے غصے میں کہا بابا اچھا اسی کہتے نہیں تو اپنی قبریں جانا ہے تے میں نے کہا میری مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ تو کہتے ہیں بابا جی کہنے لگے ادھر آ کاؤنٹر سے باہر بتاؤں کیسے نکلے گی، ادھر آ باہر۔ کہتے ہیں میں بابا جی کے قریب آیا تو بابا جی کہنے لگے دکھاؤں تجھے کیسے نکلے گی؟ میں نے کہا دکھائیں۔ وہ فرش پہ لیٹ گئے، کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئے۔ عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گئے شور، بلے شاہ آسان نہیں ہوں مرنا، اے مر گیا ہی کوئی اور۔ کہتے ہیں ان کی روح پرواز کر گئے، کہنے لگے یوں نکلے گی جان۔ کہتے ہیں میں سکتے میں آ گیا، مجھے سمجھ ہی نہ آئے یہ بنا کیا ہے۔ اس طرح کے بھی کوئی بندے ہوتے ہیں، اس طرح کے بھی بندے۔ امام غزالی نے وضو کیا، غسل کیا، کفن پہنا، خوشبو لگائی، چارپائی پہ لیٹے، کہنے لگے اچھا مالک اگر تیری یہ مرضی ہے تو میں بھی تیار ہوں۔ کلمہ پڑھا تو روح پرواز کر گئی۔ میرے عزیز، حضرت فرید الدین عطار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بابا جی لیٹے ہوئے ہیں، چہرہ چمک رہا ہے، روح پرواز کر گئی، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے کہا یار اتنا بڑا کمال۔ کچھ لوگ میں نے بلائے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، بابا جی کو دفن کیا، تو پھر میں اپنی دنیا داری بھی دفن کر آیا۔ پھر میں نے دفن کر دی اپنی دنیا داری۔ میں نے کہا ختم ہو گیا معاملہ، اب ضرورت کیا ہے ان چیزوں کی۔ ہمارا جو مسئلہ ہے نا میرے بھائی، وہ دن بدن پیچیدہ ہوتا چلا جا رہا ہے، پیچیدہ سے پیچیدہ۔ دینداری کرے، آخرت کے لیے کوئی خزانہ، قیامت کے لیے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں میرے غلاموں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں کہ باقی ساری امتیں رشک کریں گی، وہ کہیں گی کیا بات ہے ان کی، اتنا اعزاز اللہ دے گا، اتنا نوازے گا، اور ہمارے ہاں وہ شوق ہی نہیں، وہ ذوق ہی نہیں، ہم ساری زندگی دنیا کا مکان ہی سیدھا کرتے رہتے ہیں، جو نیا ڈیزائن آ گیا اس کی ٹائلیں منگوا لیں اور لگا لی۔ تھوڑا سا فکر کریں، شوق پیدا کریں آخرت کے لیے۔ آپ دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں خاتون حاضر ہوئی، اس کا بیٹا بدر میں شہید ہو گیا تھا، تو عرض کرنے لگی حضور بتائیں میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے میرا پتر؟ فرمایا کیا کرے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر وہ جنت میں نہ ہوا تو پھر کھول کے روؤں گی، اگر وہ جنت میں ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ تو سرکار بیٹھے تھے مسجد نبی میں، نظر اٹھائی تو فرمایا بی بی 8 جنتیں ہیں، جو سب سے اعلیٰ جنت ہے وہ رب نے تیرے بیٹے کو عطا کی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کی آنکھ میں آنسو نہیں دیکھا، پھر وہ اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی چلی گئی۔ آپ سمجھیں کہ ان کو اطمینان قلبی تھا کہ ہمارا بڑا مقام ہوگا، ہمارا بڑا درجہ ہوگا، ہمیں قرب الہی ملے گا، ہمیں حضور کی بارگاہ ناز کی قربت نصیب ہوگی۔ اپنی زندگی میں اپنی آخرت کے لیے ضرور تیاری کریں، دیکھ لیں کہ نیکیوں کا حجم کیا ہے۔ اگر مجھے آج اتنا پتہ ہے نا کہ میرا مکان کتنے کا ہے اور میرے جیب میں اور میرے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے ہیں، یہ اگر مجھے پتہ ہے تو مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میری نیکیوں کے خزانے میں کیا کچھ ہے، اور مجھے پکا پتہ ہے کچھ نیکیاں ہم کرتے ہیں نا تو وہ کئی دفعہ اس قابل نہیں ہوتی کہ ان سے کوئی اجر کا مطالبہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ بہت ساری جگہوں پہ دکھاوا ہوتا ہے، ملمہ سازی ہوتی ہے، وہ اپنی بڑھوتری کے لیے بھی کچھ کام ہوتے ہیں۔ تو مجھے وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نا آخری عمر میں بڑا رویا کرتے تھے، بڑا ہی روتے تھے۔ تو ایک دن سارے مریدین نے خواجہ قطب صاحب سے کہا کہ آپ حضرت سے عرض کریں اتنی آہوزاری؟ تو خواجہ قطب صاحب رحمۃ اللہ نے عرض کی حضور 50 سال آپ نے عشاء سے لے کر فجر تک اپنے رب کی عبادت کی، دین اتنا پھیلایا ہے، اتنا پھیلایا ہے کہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے صوفی بھی اور شہاب الدین غوری جیسے مجاہد بھی، یہ سارے آپ کی نگاہ کی کرامات ہیں۔ تو اتنی آہوزاری، اتنا کچھ کیا، اتنی نیکیاں کی۔ تو خواجہ صاحب کا ایک جملہ تاریخ میں بڑا شاندار ملتا ہے، فرمانے لگے قطب الدین نیکیاں تو کافی ساری ہیں پر یار کو پیش کرنے کے قابل کوئی بھی نہیں۔ سوچتا ہوں اگر تحفہ بنا کے پیش کروں گا تو کیا پیش کروں گا، کچھ تو ایسا ہونا چاہیے جو پیش کرنے کے قابل ہو، اس پر ہماری توجہ ہو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مرحوم کی کامل مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان لواحقین کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آخر دعوانا میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے، میرے آقا مدینے میں مجھے بھی اب بلا لیجے۔ ترستی ہے میری آنکھیں، ترستی ہے میری آنکھیں، مجھے روضہ دکھا دیجے، میرے آقا مدینے